سب سے پہلے تمام ساتھیوں کو میری طرف سے پیار بھرا آداب۔ آج کا ہمارا موضوع بحث جس پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے زبان کے آغاز و ارتقاء کے نظریے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا موضوع زبان کے آغاز و ارتقاء کے نظریے کے حوالے سے۔ جب سے انسان کو زبان کی اہمیت کا شعور ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اس نے اس کے آغاز کے بارے میں خیال کی قیاس آرائیاں کی ہیں۔ قدیم زمانے کے لوگ جو تھے زبان کو خدا کی بنائی ہوئی چیز سمجھتے تھے، چنانچہ سنسکرت کو دیو بادشاہ سے تعبیر کرنے کا یہی مطلب تھا۔ علم زبان کو ایک معین اور مستقل علم سمجھنے کے بعد بھی ماہرین لسانیات اس مسئلے پر غور و فکر کرتے رہے، چنانچہ اس بارے میں کسی خاص کام کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی آواز کیوں کر منتخب ہوئی۔ اس سلسلے میں بہت قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن دور جدید کے ایک ماہر لسانیات جن کا نام میکس موئلر ہے، انہوں نے زبان کے آغاز کے بارے میں آج تک جو خیالات ظاہر کیے ہیں ان کو اکٹھا کرنے اور ان کی چھان بین کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے زبان کے 4 نظریے پیش کیے ہیں کہ جو یہ زبان ہے، اس زبان کے آغاز و ارتقاء کے مسئلے ہیں، اس میں 4 نظریے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ 4 نظریے کون سے تھے۔ سب سے پہلا نظریہ جو تھا وہ سوت تقلیدی نظریہ، دوسرا فجائی نظریہ، تیسرا ابتلازائی نظریہ اور چوتھا حیثو نظریہ۔ سب سے پہلا جو نظریہ تھا سوت تقلیدی نظریہ، اس نظریے کا محاصل یہ ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ فطری اصوات کی نقلیں ہیں۔ انسان نے کتے کے بھونکنے کی نقل کی جس سے کچھ الفاظ بنے۔ یہ نظریہ اس مماثلت کی بنیاد پر رکھا گیا کہ عموماً یعنی عام طور پر بچے جانوروں کو ان کی آوازوں سے موسوم کر دیتے ہیں جو ان سے سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر میاؤں بلی کرتی ہے تو یہ آواز قائم ہو گئی اور یہ لفظ بھی بن گیا۔ میں بکری کرتی ہے تو یہ لفظ بن گیا۔ چوں چوں چڑیا کرتی ہے تو یہ لفظ بن گیا۔ کا کوا کرتا ہے تو یہ لفظ بن گیا۔ اس نظریے کو سوت تقلیدی نظریہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مختلف آوازوں کی بنیاد پر اس کا وجود ہوا ہے۔ اس کے بعد زبان کا جو دوسرا نظریہ ہے وہ فجائی نظریہ ہے۔ زبان کے آغاز کے سلسلے میں دوسرا نظریہ فجائی ہے۔ اسے مزاجن پو نظریے سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کو ٹٹ نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل اس نظریے کی بنیاد اس نفسیاتی خصوصیت پر ہے جو مختلف چیزوں کا مشاہدہ دل میں مختلف قسم کے احساسات اور جذبات پیدا کرتا ہے، اور ان جذبات اور احساسات کو انسان مختلف قسم کی موضوع آوازوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مثال دت، تف، ہائے وغیرہ ہیں۔ اب اس کے بعد جو زبان کا تیسرا نظریہ میکس موئلر نے پیش کیا ہے وہ ہے ابتلازائی نظریہ۔ اس نظریے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ابتدائی زمانے میں انسان جب خاص چیزوں کا مشاہدہ کرتا تھا تو جوابی رد عمل کے طور پر اس کی زبان سے بے ساختہ طور پر کچھ آوازیں نکل جاتی تھیں، اور یہی آوازیں آہستہ آہستہ اس چیز کے نام کے طور پر بھی استعمال ہو گئیں۔ مثال کے لیے اردو کا لفظ جگمگ، جلاجل وغیرہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس نظریے کو ابتلازائی یا لیتھوجینک نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے نظریے کے بعد اب ہم چوتھے نظریے کو دیکھتے ہیں جو حیثو نظریہ کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ مشاہدے کی بات ہے کہ مزدور جب بھاری بوجھ اٹھاتے ہیں یا کسی کٹھن کام میں ان کو جسمانی قوت کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو سب مل کر کچھ آوازیں نکالتے ہیں جس سے ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس طرح مغربی ملکوں میں جب ملاح جہازوں کے لنگر کو کھینچتے ہیں تو وہ یو ہے ہو کی صدا بلند کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر عام طور پر مزدور اور ملاح لوگ حیثو کی آوازیں نکالتے ہیں۔ الفاظ کے مادے انسانی افعال کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر بہت سے علماء نے یہ نظریہ مرتب کیا ہے کہ محنت اور مشقت کے رد عمل کے طور پر جو آواز انسان فطرتاً نکالتا ہے
ان سے خود کام کا اظہار ہوتا ہے۔ اس نظریے کو نوارے نے پیش کیا تھا۔ یہ تھا ہمارا موضوع، زبان کے آغاز و ارتقاء کے مختلف نظریات۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔